ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 22۔ اذلان کافی دیر تک کسی منظر کو خوابیدہ کیفیت میں مبتلا ہو کر دیکھتا رہا اور پھر حواس بحال ہونے پر بنا کسی آہٹ کے اپنی مطلوبہ فائل نکال کر وہیں کھڑے کھڑے اس کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی چور نگاہیں بار بار بھٹک کر زینی کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اذلان نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے اور پھر چند ہی سیکنڈز کے بعد اپنے تعاقب سے زینی کی دبی دبی سسکیوں کی آوازوں نے اسے پھر سے اپنا رخ واپس موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا انہیں؟ اذلان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا زینب میری کسی بات کی وجہ سے رو رہی ہیں؟ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ دل ہی دل میں خود سے استفسار کرنے لگا تھا۔ ایمان آپی، آج کل میں جو مرضی کر لوں پھر بھی مجھے اپنی زندگی میں کسی طور سکون نہیں مل رہا۔ اس سے زیادہ تو میں پہلے اپنی زندگی میں پرسکون اور مطمئن تھی۔ اسے زینی کی تلخ آواز اپنی سماعت میں زہر کی طرح گھلتی محسوس ہوئی۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی حالت اب تبدیل ہو کر پھر سے وہی سنجیدگی کا روپ دھار گئی اور پھر وہ اپنے شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ زینی دعا مانگنے کے بعد وہیں جائے نماز پر آلتی پالتی مارے پرسکون انداز میں بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میرا تعلق خود سے اتنا مضبوط کر لے کہ میرا رشتہ صرف آپ سے مانگنے کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ آپ کی رضا حاصل کرنے والے بندوں میں میرا نام کا بھی ایک شمار ہو۔ زینی گہرا سانس فضا میں خارج کرتی اپنا چہرہ عقیدت کے عالم میں مزید نیچے جھکا گئی۔ تبھی اسے اپنی سماعتوں میں ایمان آپی فاطمہ کی حلاوت امیز آواز گونجتی محسوس ہونے لگی۔ ایمان آپی، کسی انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہے اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ زینی کا انداز پرسوچ لگ رہا تھا۔ زینی، خود کا محاسبہ کرنے سے یہ ہم جان سکتے ہیں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہے۔ ایمان کی اس بات پر زینی کی پیشانی پر ہلکی لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ خود کا محاسبہ؟ وہ کیسے؟ زینی کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ خود کا محاسبہ کر لو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبے سے مراد اپنے اعمال کو جانچنا، اس کا حساب کرنا۔ ایمان نے لمحے بھر کے توقف کے بعد اپنی بات کو پھر سے شروع کر دیا۔ ہم ایک دن میں کتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور کتنے برے، اس بات پر غور کرنا۔ پھر جب ہمیں اپنے اچھے کام سے زیادہ ہمارے برے کام نظر آتے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کر کے ان برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہمارے اچھے کام زیادہ ہوں بنسبت ان برے کاموں کے۔ شیریں بھرا انداز زینی کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ اپنے رب سے ملاقات کے لیے چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو یا پھر قرآن کے ذریعے ہمیشہ تڑپ کر اس کی طرف جانا چاہیے۔ جیسے ہم کسی اپنے بہت قریبی یا عزیز دوستوں سے ملتے ہیں، ہمیں اپنے رب العالمین سے ایسا ہی مضبوط تعلق بنانا ہے تاکہ وہ بھی ہم سے خوش ہو کر ہمیں اپنا قرب عطا کر دیں۔ زینی فاطمہ کی باتوں کو سوچتے ہوئے جائے نماز طے کرتی وہاں سے اٹھ بیٹھی۔ پہلے جب کبھی وہ نماز پڑھتی تھی اس کے ذہن میں اپنے ارد گرد کے مسائل گردش کرتے رہتے تھے، مگر جب سے ایمان آپی نے اسے ترجمے کے ساتھ غور کر کے نماز پڑھنے کا کہا تھا تب سے وہ اپنے آپ کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اسٹڈی روم کا ڈور بند کرتی سیدھا لاؤنج میں آ گئی جہاں اس کے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ سامنے دیکھا تو اسکرین پر پھپھو کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جھٹ سے کال ریسیو کر لی۔ ہے، السلام علیکم پھپھو۔ زینی بے دھیانی میں پہلے ہیلو بولنے لگی مگر پھر فوراً اپنی تصحیح کر گئی کیونکہ ایمان نے اسے کہا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے جب دو مسلمان بہن بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو وہ سلام ملاتے ہیں۔ اب وہ ایمان کی بات پر عمل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی ساری عادات بدل رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیسی ہو آپ؟ زینی اسلام دعا کے بعد ان سے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پھپھو سے بات کرنے کے بعد فون اب احد صاحب نے پکڑ لیا۔ انکل، یہ ولی کہاں ہے؟ کافی دنوں سے اس سے میری بات ہی نہیں ہوئی۔ کہاں مصروف ہوتا ہے آج کل؟ زینی ولید کی ناراضگی سے یکسر انجان تھی۔ کہیں بھی نہیں، یہ سامنے کمرے میں ہی بیٹھا، میں ابھی بات کرواتا ہوں آپ کی۔ زینی ان کی زحمت کے خیال سے انہیں منع کرنے لگی مگر اس کے نہ کرنے کے باوجود احد صاحب فون ولی کو تھما کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہیلو! ولید سنجیدگی سے بھرپور تاثرات اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ السلام علیکم۔ زینی کو اس کے بے تاثر لہجے پر ایک پل کے لیے کھٹکا سا لگا مگر پھر آہستگی سے مسکراتے ہوئے یکسر نظر انداز کر گئی۔ وعلیکم السلام۔ ولید یک حرفی جواب دے کر پھر سے خاموش ہو گیا۔ اس کے بات چھپانے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس سے سخت ناراض تھا۔ کیا ہوا ولید؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زینی کو اس کی طبیعت کی فکر لاحق ہوئی، اس لیے تفکر آمیز لہجے میں تھوڑا اونچا بولنے لگی۔ اذلان جو اس وقت اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا زینی کی پریشانی سے بھرپور آواز سن کر اپنے لبوں کو سختی سے آپس میں بھینچے ساکت انداز میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ٹھیک ہوں میں۔ ولی نے پھر سے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اچھا؟ اسے اچنبھے نے آن گھیرا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں تمہارے نئے بزنس کے لیے۔ اس نے اپنی عادات کے برعکس پھر سے اس کی سنجیدگی کو نظر انداز کر کے خوش اخلاقی کا
بھرپور مظاہرہ کیا۔ مبارکباد اپنوں کو دی جاتی ہے زینی، غیروں کو نہیں۔ جب تم مجھے اپنا سمجھتی نہیں ہو تو پھر مبارکباد کیسی؟ ولید نے اب طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے اسے فوراً کھری کھری سنا دی۔ ولی یہ تم کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ کیا اب تم بھی مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ زینی کی آنکھوں میں فوراً نمی گھلتی محسوس ہوئی۔ اس نے ولید کی اگلی بات سنے بنا ہی روتے ہوئے فون بند کر کے موبائل فون وہیں صوفے پر پھینک دیا اور پھر اپنا سر گھٹنوں میں ٹکائے ہچکیوں سمیت بری طرح رونے لگی۔ اذلان زینب کو ولید کی خاطر اتنا شدت سے روتے دیکھ کر غصے کی حدت کے باعث ازحد سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنے بھینچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ زینی کے لرزتے وجود پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالی اور پھر اس منظر نامے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جانا مناسب سمجھا، کیونکہ یہ سب دیکھنا فی الحال اس کو آپے سے باہر کر رہا تھا اور وہ اپنا ضبط زینی کے سامنے کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ زینی اذلان کی اندرونی حالت سے بے نیاز سسکتے ہوئے داؤد صاحب کی وہ تلخ گفتگو یاد کرنے لگی جو انہوں نے کل رات اس سے فون پر کی تھی۔ شکر ہے اللہ کا دادا جان، آپ نے فون تو ریسیو کیا، اب ڈسکنیکٹ نہیں کریے گا پلیز۔ نہ جانے کتنے دنوں سے زینی ان کا فون مسلسل ٹرائی کر رہی تھی۔ داؤد صاحب نے ابراہیم صاحب کا تو فون ریسیو نہیں کیا، مگر زینی کی اتنی کالز کے بعد بالآخر آج انہوں نے فون ریسیو کر ہی لیا تھا۔ زینی بار بار تنگ مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ داؤد صاحب بھرپور سنجیدہ لہجے میں بول کر زینی کو شدید پریشانی سے دوچار کر گئے تھے۔ دادا جان پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ جانتے ہیں آپ کی زینی آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، میں آپ سے بات کیے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ زینی نے بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے ان کو منانے کی پوری کوشش کی۔ اذلان ابھی شوٹنگ سیٹ سے واپس نہیں لوٹا، اس لیے زینی اپنے بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھی وہیں ان سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ تو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو زینی، میں نے اپنے تمام پوتے نواسوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ تمہیں پیار کیا، مگر تم… داؤد صاحب زینی کی محبت میں اندر ہی اندر تڑپتے ہوئے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ زینی میرا سارا مان توڑ دیا تم نے، مجھے اپنے خاندان اپنی نسل پر فخر تھا، مگر تم نے میرے اس غرور کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری اس حرکت نے افندی خاندان کی برسوں کی کمائی گئی عزت کو لوگوں کی گپ شپ کا موضوع بنا کر رکھ دیا۔ بات کے آخر میں ان کا لہجہ شکستگی میں ڈھل گیا تھا۔ دادا جان میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ سب بے اختیار ہی ہو گیا، اور وہ ویڈیو وہ میں نے لیک نہیں کی۔ دادا جان پلیز آپ سب میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ زینی نے آنسوؤں سمیت روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ جو بھی ہو زینی، میں تمہاری اس غلطی پر تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، یہی سمجھو میرا بھی اب اس معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ داؤد صاحب نے تو یہ کہہ کر فون کاٹ دیا، مگر زینی اس بات پر کل رات سے ہی بری طرح اپسیٹ تھی۔ داؤد صاحب کی ناراضگی تو وہ جیسے تیسے برداشت کر گئی، مگر اب ولید کی بے رخی نے اسے اندر تک بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا اس دنیا میں کچھ بھی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن ولید اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ زیادہ رونے کے باعث فی الوقت اس کو اپنے اعصاب تک شل محسوس ہو رہے تھے۔ عفان آج کراچی واپس جا چکا تھا۔ زرار ان سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا کیونکہ زیادہ بولنا اس کی نیچر کا خاصہ ہی نہیں تھا، پھر بھی چونکہ عفان سے اس کا بچپن کا ساتھ جڑا تھا اس لیے وہ جلد ہی ان کی کمی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے ذہن پر اپنے ماضی کا ایک ایک لمحہ ایک ایسی گہری چھوڑ چکا تھا جو اس کے کسی کے مٹانے سے بھی نہیں مٹ پا رہی تھی۔ وہ جب کبھی اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا پھر وہ کئی دنوں تک خود کو نارمل نہیں رکھ پاتا تھا۔ آج بھی اس نے خود کو پڑھائی میں مصروف رکھنے کی بارہا کوششیں کی، مگر اس کی ان سوچوں کے سامنے سب بے سود ہو کر رہ جاتا۔ ابھی بھی اس کے ذہن کے پردے پر عفان کی آوازیں کسی بھاری ہتھوڑے کی مانند کاری ضربیں لگاتی محسوس ہونے لگیں۔ لسن الینا، بس اب بہت ہو گیا۔ عفان کے لہجے میں تھوڑی سختی در آئی۔ تمہاری ان لیٹ نائٹ پارٹیز کی وجہ سے ہمارا بچہ کس طرح مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے، کیا تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا؟ اسے لینا کی ہٹ درمی پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کے تنہ اعصاب پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ زرار اپنے کمرے میں پانی کا جگ موجود نہ پا کر دھیمی چال چلتے نچلے فلور پر پانی پینے آ گیا۔ تبھی اسے کھلے دروازے سے اپنی سماعتوں میں عفان کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سمیت وہیں کا وہیں اسٹل کھڑا ہو گیا۔ اس کی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھیں اس وقت کسی پتھر کی طرح جامد صورت اختیار کر گئی تھیں۔ عفان پلیز ڈونٹ میس ود می اوکے؟ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ آدھی رات تک کلب میں پارٹی انجوائے کر کے الینا اب بری طرح تھک چکی تھی۔ وہ اس وقت لمبی تان کر سکون کی گہری نیند سونا چاہتی تھی، مگر عفان کے استفسار نے اس کا اچھا خاصا فریش موڈ خراب کر کے رکھ دیا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ بچہ وغیرہ سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں، میں تو ابارٹ کروانے لگی تھی مگر آپ نے ہی منع۔ الینا اب عفان کی روز کی بحث سے تنگ آ چکی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو زرار کے پاس رہنے اور اس کی تربیت پر توجہ دینے کا کہتا رہتا تھا۔ شٹ اپ الینا، تم ہوش میں تو ہو؟ عفان پہلی بار اپنا ضبط کھو کر الینا سے اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا تمہیں اس معصوم بچے کی آنکھیں نظر نہیں آتی؟
وہ بار بار تمہاری محبت میں تڑپ کر تمہارے پاس آتا اور تم اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی موج مستی والی لائف کو ترجیح دے رہی ہو. شیم آن یو الینا. عفان نے پہلی بار غصیلے لہجے میں الینا کو ڈپٹ کر رکھ دیا، ورنہ تو وہ ہمیشہ اس کو اپنے مخصوص نرم انداز میں ہی سمجھاتا آیا تھا. الینا کی ابارشن والی بات سن کر عفان کی آنکھیں بے اختیار سرخیوں سے بھر گئیں. زرار. عفان الینا پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر آیا تو دروازے کے بالکل سامنے زرار کو بے سود حالت میں نیچے زمین پر گرا دیکھ اس کے الگ سے بے ساختہ چیخ نما آواز برآمد ہوئی. زرار جو اس وقت اپنی آنکھوں کو سختی سے موندے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے ماضی کے دریچوں میں کھو چکا تھا، اب اچانک میسیج کی رنگ ٹون بج اٹھنے پر سرسری انداز میں موبائل کو اٹھا کر دیکھنے لگا، جہاں اس وقت روشان کے 20 میسیجز کا نوٹیفیکیشن ایک ساتھ شو ہو رہا تھا. عفان ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد زرار سے فون پر بات کرنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بات چیت کے بعد فوراً فون واپس رکھ دیا. ان دونوں کی زندگی میں آئے اتار چڑھاؤ نے ان کا خوبصورت رشتہ تکلفات کے بوجھ کی نذر کر دیا تھا. زرار کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے ذہن کے پردے پر ماضی کسی شفاف عکس کی صورت میں واضح لہرانے لگا تھا. زرار کی پیدائش سے لے کر اس کے 3 سال کے ہونے تک عفان الینا کو ہر بات نرمی سے سمجھاتا آ رہا تھا. پہل تو وہ الینا کی ہر جائز و ناجائز بات کو اس کا بچگانہ پن سمجھ کر مانتا رہا، جن میں سے ایک واپس پاکستان نہ جانا بھی شامل تھا. الینا کی خوشی کے لیے عفان نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا. اس کے بعد جب انہیں زرار کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو عفان نے اس کے بہت منت ترلے کر کے اس کو ابارشن کروانے سے منع کر دیا، ورنہ الینا کو بچے میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. زرار کے فیڈ سے لے کر آیا رکھنے تک عفان نے اس کی ہر جائز و ناجائز ضد مانی تھی. بدلے میں وہ الینا سے بس یہی چاہتا تھا کہ الینا اس معصوم بچے کو بالکل ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرے، اسے اپنی شفقت اور محبت سے نوازے. الینا چونکہ شروع سے ہی مغرب میں پلی بڑھی تھی، اس لیے کچھ نام نہاد ماڈرن طرز لوگوں کی طرح الینا کا بھی یہی خیال تھا کہ بچہ تو آیا بھی سنبھال سکتی ہے، بس ان کو وقت پر پے کرتے رہو اور خود اپنی لائف پر کوئی کمپرومائز کیے بنا اس کو بالکل ویسے ہی گزارو جیسے آپ گزارنا چاہتے ہیں. پہل تو الینا پور عفان کی محبت میں گرفتار ہو کر خود ہی اس کو پرپوز کر گئی، کیونکہ اسے یونیورسٹی آف لندن میں ایک یہی لڑکا پرکشش اور مشرقی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی والا مرد لگا تھا. اس لیے وہ اپنی معصوم نیلی آنکھوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عفان کے ارد گرد گھومنے لگی، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد وہ اپنے سارے سبجیکٹس بھی عفان کے سبجیکٹس کے مطابق کر چکی تھی. عفان کے ذہن کے پردے پر آج بھی ان کی وہ پہلی ملاقات کسی شفاف آئینے میں نظر آتے عکس کی طرح واضح لہرا رہی تھی. یار عابد، مجھے تم اپنے ساتھ ایسے ہی گھسیٹ لائے ہو. اچھا بھلا میں لائبریری میں سکون سے پڑھ رہا تھا. عفان کے لہجے میں اس وقت بیزاری واضح جھلک رہی تھی. چھوڑو یار، کبھی تو کتابی دنیا سے باہر آ کر یہاں کی رنگینیاں دیکھا کرو. تمہیں تو بالکل بھی زندگی کو انجوائے کرنا نہیں آتا، جب دیکھو ہر وقت بس کتابی کیڑے ہی بنے رہتے ہو. اس نے عفان کی بات کو ذرا سا بھی سنجیدہ نہ لیا. چلتے چلتے اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کے ایک سائڈ پر بنی لیک کی طرف آ گئے. کچھ من چلے تو لیک میں موجود بوٹ میں بیٹھے اس رائڈ کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ اکثر لڑکے لڑکیاں کنارے پر لگی خوبصورت گھاس پر آڑے ترچھے انداز میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف نظر آ رہے تھے. عفان اور عابد اس وقت لیک کے کنارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. وہیں موجود ایک لڑکی اچانک پاؤں پھسلنے کی وجہ سے لیک میں گرنے والی تھی کہ عفان برجستگی کے عالم میں اس کے قریب ہونے کی وجہ سے آگے بڑھا اور اس کو اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں تھام کر نیچے گرنے سے بچا لیا. ایک جھٹکے سے تھامنے پر وہ لڑکی سیدھا اس کے چوڑے کشادہ سینے سے آ لگی. عفان خود بھی اس افتاد پر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا، مگر پھر جلدی سے خود کے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس سے 2 قدم فاصلے پر کھڑا ہو گیا. آر یو آل رائٹ؟ عفان نے اپنی نگاہیں چرائے مفلر کو درست انداز میں گردن کے اطراف لپیٹ لیا. اب کی بار نرمی سے گویا ہوتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی دوبارہ سرزد نہ کی. یس آئی ایم فائن تھینک یو. شفاف نیلی آنکھوں سمیت اس لڑکی نے دھیرے سے مسکراتے اپنا سر غیر محسوس انداز میں نیچے جھکا لیا. حد درجہ ٹھنڈا موسم اور مہکتی سرد فضا کے باعث اس کے پھولے گال سفید روئی کی مانند کومل، ملائم اور گلابی مائل رنگت اختیار کر گئے، جو اس کے چہرے کی شادابی میں مزید اضافہ کر رہے تھے. وہ اس وقت بلو جینز کے ساتھ نیرو ٹی شرٹ زیب تن کیے پوری طرح ویسٹرن روپ دھارے ہوئے تھی. سنہری بالوں نے اس کے حسن کو نکھار کر مزید دوآتشا کر دیا تھا. اوکے چلو عابد. عابد ہونکوں کی طرح منہ کھولے ان دونوں کو ہی ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. تبھی عفان نے اس کا بازو تھامے کنکھیوں سے دیکھتے اسے وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا. ہے الینا، کہاں گم ہو؟ چلیں.
अलीना की चमकदार आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया और फिर अपनी दोस्त के बुलाने पर चौंकते हुए नफ़ी में सर झटक कर इसके साथ साथ चलने लगी। इसके ज़हन के में बार बार अफ़ान की वजीह पर्सनैलिटी किसी अक्स की सूरत में वाज़ह लहरा रही थी। इसी दिलफरेब मंज़र को फिर से याद करते हुए इसके खमदार लब धीरे से मुस्कुरा दिए। एक जैसे सब्जेक्ट्स होने की वजह से हर रोज़ उनकी मुलाकात होने लगी, क्योंकि अलीना ने एक दिन बहाने बहाने से आबद से अफ़ान के सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ लिया और आबद ने बेतवजही में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अलीना के गोश गुजार कर दी। वो मशरक़ी तर्ज का हामिल सादा सा लड़का अलीना के दिल की धड़कनों में एक अजब इर्ताश बर्पा कर देता था। वो क्लास के दौरान भी चोर निगाहों से इसे ही देखती रहती और फिर क्लास के बाद जानबूझकर कोई ना कोई पॉइंट समझने के बहाने अफ़ान के पास आ जाती थी। वक्त तेज़ी से सिरक रहा था। इसी दौरान एक दिन अफ़ान तबीयत नासाज होने की वजह से क्लास में लेट आया तो अलीना ने अचानक सबके सामने घुटनों के बल बैठकर इसे प्रपोज़ कर दिया। अफ़ान इसकी इस हरकत पर खुश होने की बजाय इसे शशदर कैफियत में देख रहा था। आसपास मौजूद लड़के लड़कियां तालियां बजाते हूटिंग कर रहे थे। अफ़ान को वो लड़की बहुत अच्छी ना सही लेकिन बुरी भी नहीं लगती थी, इसलिए सटपटाते हुए इसका हाथ थामे फ़ौरन क्लास से बाहर आ गया। इनका रुख पार्किंग लॉट की तरफ था। फिर वो दोनों एक साथ लंदन की फेमस कॉफ़ी शॉप में आ गए। पूरे रास्ते अफ़ान के चेहरे के तासरात अज़द संजीदगी का रूप धारे हुए थे। अफ़ान, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा? अलीना ने हस्बे आदत अपनी नशीली आंखों में ढेरों मासूमियत समो ली थी। लिसन अलीना, बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अलीना की आंखों की चमक को मान पड़ते देख इसका दिल लम्हे भर को थम सा गया और ज़ुबान गोया तालू से चिपक गई। इतने अरसे में अभी हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही जान पाए हैं। बिलाखिर इसने हिम्मत मुजतमा करते तमहीद बांधना शुरू कर दी। और वैसे भी लीना, आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला अकेले कैसे कर सकती हैं? अफ़ान अभी तक गैर यकीनी कैफियत में घिरा हुआ था। हमारी लाइफ पर हमारे पेरेंट्स का भी उतना ही हक है जितना कि हमारा, इसलिए ऐसी बातें खुद करने की बजाय आई थिंक हमारे पेरेंट्स तय करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बात शुरू करते ही अफ़ान को लीना की आंखों के जलते दीप एक ही पल के अंदर अंदर बुझते दिखाई दिए तो इसका दिल फ़ौरन पसीज कर नरम पड़ गया था। अफ़ान शुरू से ही एक पढ़ाकू टाइप बच्चा था। आज तक इसके तख़य्युल में भी किसी आइडियल लड़की का कोई तसव्वुर नहीं था। आज भी अचानक ही अलीना की दीवानगी और मोहब्बत पाश निगाहों ने इसका दिल बेसाख्ता अलीना की जानब मोड़ दिया था। वो शुरू से ही अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, मगर आज अचानक ही अलीना के यूं सबके सामने घुटनों के बल नीचे बैठकर प्रपोज करने की हरकत ने इसे एक दफ़ा सोचने पर मजबूर ज़रूर कर दिया था। बस इतनी सी बात, मेरे पेरेंट्स बहुत मॉडर्न थाट्स रखते हैं अफ़ान, यकीनन इन्हें मेरी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं होगा। अलीना पहले की निस्बत अब थोड़ी मुतमईन नज़र आई, वरना वो कुछ देर पहले तक इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ती महसूस हो रही थीं। आपके इस रिएक्शन ने तो मुझे डरा कर ही रख दिया। मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा। इसने गहरा सांस फ़िज़ा के हवाले किया और फिर आहिस्तगी से नफ़ी में सर झटक कर टेबल पर मौजूद पानी का गिलास उठाकर बाकायदा अपने खूबसूरत खमदार लबों के साथ लगाए घूंट घूंट पीने लगी। मैं जानती हूँ अफ़ान, तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी वो फीलिंग्स नहीं है जो मेरे दिल में है, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत ना सही लेकिन पसंद तो ज़रूर करते हो। अलीना के लहजे में सरशारी की झलक वाज़ह तौर पर नज़र आ रही थी। अफ़ान ने इसके दिलकश अंदाज़े बयान पर अपने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट को बमुश्किल ज़ेरे लब दबाया था। स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम शादी करेंगे और वो भी पाकिस्तान में जाकर, ओके? अफ़ान ने इसे अभी से आगाह करना ज़रूरी समझा। ओह माय गॉड अफ़ान, इतने साल में तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊँगी? अलीना के शौक लहजे पर अफ़ान की आंखों में एक तहय्युर दर आया, मगर फिर बहुत जल्द खुद के असाब पर काबू पाते अपने मखसूस नरम लहजे समेत अलीना को खाना ऑर्डर करने का कहने लगा। वेटर कम हियर प्लीज़। अलीना ने वेटर को काफ़ी तमीज़ से मुखातब किया, जिस पर अफ़ान के लबों पर बेसाख्ता धीमी मुस्कुराहट रेंगी। इससे अपने ज़हन के पर्दे पर पिछली मुलाकात किसी अक्स की सूरत में वाज़ह लहराने लगी, जब आबद भूख भूख का शोर मचाते अफ़ान और अलीना को भी ज़बरदस्ती अपने साथ एक नज़दीकी रेस्टोरेंट में ले आया। वहीं खाना खाने के दौरान वेटर के हाथ से एक चम्मच नीचे गिरकर अलीना की कामदार शर्ट पर गिर गया, जिस पर अलीना ने इस वेटर को तहकीर अमेज़ निगाहों से देखते फ़ौरन खरी खरी सुना दी। वेटर को अज़र शर्मिंदा होते देख अफ़ान अपनी चेयर पीछे खिसका कर इस वेटर के पास आया और इसके शाने पर हाथ रखे इट्स ओके जस्ट रिलैक्स कहकर इसे वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। वेटर ने तशक्कुर अमेज़ निगाहों समेत थैंक यू सो मच सर कहकर मुअद्दब अंदाज में सर को हल्का सा खम दिया और धीमी चाल चलते हुए किचन के अंदरूनी हिस्से की जानब चला गया। वो अपनी नौकरी बच जाने पर दिल से अफ़ान के लिए दुआगो हुआ।
اف یو ڈونٹ مائنڈ مس الینا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی تھی۔ عابد کو اچانک ایک ضروری کال کے لیے وہاں سے اٹھ کر جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی عفان نے اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتے زد سنجیدہ لہجے میں الینا کو مخاطب کیا۔ یس شیور، وائی ناٹ؟ اسے لگا شاید عفان اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اس لیے پوری جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا پور سماعت بن کر ابھرتا محسوس ہوا۔ مس الینا، اگر نیکسٹ ٹائم آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو وہاں موجود کسی بھی ویٹر کو حقارت بھری نگاہوں سے مت دیکھیے گا پلیز۔ الینا کی آنکھیں غیر یقین انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جن ویٹرز کو ہم کمتر جان کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، یہ محنت کش لوگ صرف حلال طریقے سے روزی ہی نہیں کماتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کسی ماں کے لاڈلے بیٹے، کسی بیوی کے شوہر اور کسی بہن کے جانسار بھائی بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہمارا اولین فریضہ۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ ایک پل کے لیے آس پاس گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ بنا پلکے جھپکا اس ہینڈسم ڈیشنگ ینگ مین کو دیکھ رہی تھی جس کا ہر ایک انداز الینا کے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجب ارتعاش برپا کر دیا کرتا تھا۔ میٹھا لب و لہجہ غیر متوقع طور پر آخر میں پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ الینا کے دل پر اس کی بات کا اثر ہوا تھا یا نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، وہ تو بس دم سادے سے ہی محویت سے تکے جا رہی تھی۔ تبھی عابد کی بروقت انٹری نے ان دونوں کو بے ساختہ اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر آخر میں وہی ہوا جو الینا نے چاہا تھا۔ عفان نے الینا کے متعلق گھر پر بتایا تو اسکندر شاہ پہلے تو اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے تھے، مگر پھر آسماں بیگم کے بار بار سمجھانے پر بالآخر انہوں نے وہیں شادی کی اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت خراب موسم اور سیلاب کے پیش نظر لندن کی تمام فلائٹس 1 مہینے کی بندش کا شکار تھیں۔ اسی لیے اس کے پرزور اصرار پر عفان اور الینا نے ان کے پیرنٹس کی موجودگی میں کورٹ میرج کر لی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں الینا بھی عفان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے پیرنٹس سے ویڈیو کال پر بات کر لیا کرتی تھی، مگر پھر کچھ ہی مہینوں میں وہ اپنے اصلی روم میں آتی، ان سب سے تنگ آ کر ہر روز عین اسی وقت اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کلب پارٹیز میں جانے لگی تھی۔ عفان الینا کی اس غیر اخلاقی حرکت کو اس کا بچگانہ پن سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، کیونکہ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر بحث بازی کرتے ہوئے گھریلو لڑائی جھگڑے کرنا اس کی نرم تربیت کا شیوا نہیں تھا۔ الینا کو شروع دنوں میں عفان کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر پھر وہ بہت جلد اس گھر گرہستی سے بور ہو کر اپنی لائف کو بالکل ویسٹرن کلچر کے مطابق گزارنے لگی تھی۔ پہلے تو عفان اس کو باہر آنے جانے سے منع نہیں کرتا تھا، مگر جب سے انہیں زرار کے پیدائش کی ہونے کی خبر ملی تو عفان اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ الینا کے آرام کی خاطر وہ اس کو کلب پارٹیز وغیرہ میں جانے کی پرمیشن نہیں دیتا تھا۔ اس بات سے تنگ آتی الینا کی بحث بالآخر ابارشن پر آ کر تھمی۔ عفان نے اس کو اپنی محبت کا واسطہ دے کر اس کو اس عظیم گناہ کو سرزد کرنے سے بچا لیا، اور پھر چند ہی مہینوں میں وہ اس بچے کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے سنبھالتے تنگ آتی اس مصروفیت بھری زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ زرار کی دیکھ بھال کے لیے اس نے عفان کو کہہ کر زبردستی گھر پر آیا رکھوا لی۔ سارا دن وہ زرار کو آیا کے حوالے کر کے اپنی لائف کو بالکل اسی ڈگر پر لے آئی تھی۔ عفان اس وقت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا۔ حالانکہ اسکندر شاہ ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں ایک خطیر رقم جمع کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو الینا کو موجود نہ پا کر وہ زرار کو بھی خود ہی سنبھالتا تھا۔ الینا کو اس بچے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اسے یہ صرف ایک بوجھ لگتا تھا۔ اسی بات پر ان دونوں کی آئے روز چھوٹی موٹی بحث ہونے لگی تھی۔ اس بچے کو دیکھ کر الینا پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی تھی، اس لیے اس کے پاس آنے پر اسے خود سے دور جھٹکنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگاتی تھی۔ یہی چیز زرار کی شخصیت کو کس طرح اندر سے توڑ کر رکھ رہی ہے، اس احساس سے الینا قطعی انجان تھی۔ زرار کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا چھوٹا موٹا بحث و مباحثہ اب طویل لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پہلے وہ عفان کے جس مشرقی انداز پر دل و جان سے فدا تھی، آج اسے عفان کا یہ روپ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر بار وہ کسی نہ کسی بات پر بحث کر کے گھر سے نکل جاتی اور کئی گھنٹوں تک کسی کو پوچھتی تک نہ تھی۔ اسی لاپرواہی میں وہ دن بھی آ گیا جس دن ان کی لڑائی کو کمرے کے باہر کھڑے زرار نے اپنے کانوں سے سن لیا، اور یہ سب سنتے ہی اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ اس دن عفان ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے اٹھا کر اسے اکیلا ہی ہاسپٹل لے گیا، کیونکہ اسے الینا سے اپنے ساتھ چلنے کی امید بالکل نہیں تھی، اور وہ بھی اپنی لڑائی میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے زرار کی طبیعت کی بھی پرواہ نہ کی اور شدید غصے کے عالم میں اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے نکل گئی۔ آنٹی آپ الینا سے کہیں زرار کے پاس آ کر بیٹھے، میں ابھی تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ زرار کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر واپس گھر ہی لا رہا تھا کہ وہ نکاہت کے باعث سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پھر سے گہری نیند میں ڈوب گیا۔
عفان نے سوئے ہوئے زرار کو اپنی گود میں اٹھا کر اسے اس کے کمرے میں موجود بیڈ پر آرام دہ انداز میں لٹایا اور پھر مؤدب انداز میں پاس کھڑی ملازمہ کو سرسری انداز میں مخاطب کیا۔ عفان بیٹا، لینا میڈم تو کل رات سے ہی اپنا سامان لے کر گھر سے چلی گئی تھیں۔ آیا نے پریشانی سے بھرپور تاثرات سمیت عفان کے سر پر حیرت کا نیا بم پھوڑا۔ ایک تو وہ پہلے ہی زرار کی اس حالت کی وجہ سے اچھا خاصا پریشان تھا، اوپر سے لینا کی ہٹ درمی عروج پر دیکھتے اس کا دماغ ایک پل کے لیے سنسنا اٹھا تھا۔ کچھ پلوں کے بعد وہ گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے خود کو ضبط کی تلقین کرتا لینا کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی لینا کا نمبر سرے سے ہی پاور آف شو ہو رہا تھا۔ آنٹی آپ یہیں بیٹھ کر زرار کا خیال رکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ عفان نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں آیا کو زرار کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اسے آج الینا پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ آج بات اس کی نہیں زرار کی تھی جو وہ کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتے آرام دہ ٹراؤزر شرٹ زیب تن کیے واپس کمرے میں آیا تو آیا زرار کی پیشانی سہلاتے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ بار بار نیند میں دائیں بائیں سر ہلاتے بس ایک لفظ ماما ماما ہی پکارے جا رہا تھا۔ بے بسی کے مارے عفان کا دل زرار کی اس حالت پر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا۔ اس وقت اس کی سرمئی رنگ آنکھیں عجیب سرخ قسم کے شعلے اگل رہی تھیں جن پر وہ چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ عفان زرار کی اس آیا کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اسے معذرت کرتے ہوئے اس کام سے فارغ کر چکا تھا، مگر اس بار خوش قسمتی سے عفان کو زرار کی دیکھ بھال کے لیے ایک نیک سیرت خوش طبع خاتون ملی تھی جو زرار کو بالکل اپنے سگے بچوں کی طرح پیار کرتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ماما، زرار نیند میں کوئی برا خواب دیکھتے ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھا، اس کے ماتھے پر اس وقت پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ عفان نے بنا کچھ کہے فوراً آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا اور پھر اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس خواب کے زیر اثر زرار عفان کے سینے پر سر ٹکائے ابھی بھی حواس باختگی کا ہی شکار لگ رہا تھا۔ آنٹی آپ زرار کے لیے کھانا لائیں، میں ہوں یہاں اس کے پاس۔ اس سدھیڑ عمر آیا کا تشویشناک چہرہ دیکھ کر عفان نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ زرار اپنی شکل و صورت میں مشرق و مغرب کا حسین امتزاج تھا، سر کے بال اور چہرے کے نقوش ہو بہو عفان کی طرح تھے، مگر آنکھوں کا نیلا رنگ اور ہونٹوں کی خمدار گلائی اس نے اپنی ماں الینا سے چرائی تھی۔ بلا کا ذہین اور حساس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہا کا خوبصورت بچہ بھی تھا، اگر کوئی بھی اسے ایک نظر دیکھ لیتا تو دوبارہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اگر کسی کو اس بچے میں کوئی دلچسپی نہ تھی تو وہ صرف اس کی بدقسمت ماں الینا تھی، جس کو یہ لگتا تھا زرار کے آنے کے بعد ہی عفان کا پیار اس سے چھنا اور اسی کی وجہ سے ہی عفان اس سے لڑنے جھگڑنے لگ گیا، ورنہ تو وہ کبھی بھی اس سے اونچی آواز میں مخاطب نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ ابھی تک اس بات سے یکسر انجان تھی کہ یہ سب بحث و مباحثہ زرار کی پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے کیے گئے کرتوتوں کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ آپ سے محبت سے ہی پیش آتا رہا ہو، مگر پھر کچھ سالوں بعد اچانک آپ کو اس کے رویے میں ایک ناخوشگوار تبدیلی محسوس ہونے لگے تو ایسی صورتحال میں مقابل کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے ایک بار پہلے اپنے رویے پر نظر ڈالنی چاہیے۔ آیا اس تبدیلی کی وجہ کہیں میری اپنی کی گئی ان گنت غلطیاں اور بدسلوکیوں کا ایک نتیجہ تو نہیں؟ کسی بھی پریشانی کو لے کر حالات چاہے جو بھی درپیش ہوں، انسان کو چاہیے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے اپنے ضمیر کی جنگ لڑے اور پھر کسی دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے، کیونکہ ضمیر کی سچی آواز آپ کے دل کو کسی غلط بات پر مطمئن نہیں ہونے دے سکتی۔ میں ہی ٹھیک ہوں، میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس قسم کا ہٹ درم رویہ انسان کے جاگتے ضمیر کی آواز کو بھی دبانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس قسم کے رویے سے گریز برتنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی انسان کو ضمیر کے لعن طعن کی آواز بھی سنائی دینا بند ہو جائے تو پھر اسے شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چلیں زرار بیٹے آپ کھانا کھائیں، پھر میڈیسن بھی تو لینی ہے۔ عفان نے اس کے ملجھے حلیے پر ایک نظر ڈال کر اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے درست کیے اور پھر اپنے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھانے کا نوالہ بنا کر اس کو زبردستی کھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے بس ماما چاہیے، صرف میری ماما اور کچھ نہیں۔ زرار عفان کا ہاتھ پیچھے کرتا ہچکیوں سمیت بلک بلک کر روتے پھر سے الینا کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگتی تھی اتنا ہی زرار کا دل الینا کے لیے ہمہ وقت تڑپتا رہتا تھا، مگر پھر بھی الینا کو اس معصوم بچے کے جذبات و احساسات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور فرق پڑتا بھی کیسے؟ اس نے کبھی اس سب پر غور کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ اوکے جسٹ ریلیکس، آپ کھانا کھاؤ پھر ماما کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر شدید غصے میں ہونے کے باوجود عفان نے پھر سے الینا کو منانے کا فیصلہ کر لیا۔
یہی سب تو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا، کیونکہ ممتا کا آنچل بچے کے لیے ایک ایسا مضبوط سہارا ہوتا ہے جس کے سائے تلے رہ کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ ریئلی بابا؟ زرار کی ذہانت سے بھری نیلی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ آف کورس مائی پرنس، یور فادر نیور لائڈ۔ عفان اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اس کی پیشانی کو چومتے اندر ہی اندر اپنے ذہن کو نہ چاہتے ہوئے پھر سے تیار کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد عفان اپنے وعدے کے عین مطابق پرجوش نظر آتے زرار کو الینا کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ عفان کے برعکس زرار کے چہرے سے اس وقت خوشی کی رمق واضح جھلک رہی تھی۔ اس نے سارا راستہ چھوٹی موٹی باتیں کر کے مسکراتے ہوئے گزارا تھا۔ ملازمہ کے دروازہ کھولنے پر اب وہ لوگ مین گیٹ سے ہوتے ہوئے اندر راہداری میں آ گئے، کیونکہ الینا کے پیرنٹس اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ اسی لیے زرار تیز قدموں سے بھاگ کر فوراً اپنی ماما کے کمرے میں جانے لگا۔ وہ اس گھر کے ایک ایک کونے سے واقفیت رکھتا تھا، کیونکہ الینا اکثر اس کو یہاں آیا کے حوالے چھوڑ کر خود کسی نہ کسی دوست کے ہمراہ باہر گھومنے پھرنے نکل جاتی تھی، اور وہ سارا دن بور ہوتا ادھر سے ادھر گھومتا رہتا تھا۔ ماما ماما، زرار فل گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی ماما کے کمرے کا نوب گھماتا اس کا بند دروازہ کھول چکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بے اختیار حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔